اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کا حکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرا عمل ہے۔ جو میرے طریقے میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شادی کرو۔ پھر قرآن پاک میں بھی اس کا حکم موجود ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اور اپنوں کا نکاح کر دو۔ الفاظ میرے سورہ قرآن کریم کے خیال سے میں چاہوں اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اور تم اپنوں کے نکاح کر دو جو بے نکاح ہیں، کنیزوں کا اور اگر وہ فقیر ہوں گے تو میں ان کو غنی کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ مگر جو شخص سوچ رہا ہے کہ یار میں تو فقیر ہوں، فقیر سے مراد ہے کہ مطلب اتنا ہمارا دولت نہیں ہے یا کچھ اس طرح کا پیسہ ہمارا دولت زیادہ نہیں ہے تو میں نکاح کروں یا نہ کروں، تو ان کے لیے اللہ پاک کو فرما رہا ہے کہ نکاح کرو جو بے نکاح ہیں، فقیر ہوں گے تو میں غنی کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو ہو گیا نکاح کا حکم۔ اور اچھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کی جماعت میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ نکاح کر لے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہو گیا حکم۔ اچھا، نکاح کی فضیلت کیا ہے؟ نکاح کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی مدد لازمی کرتا ہے، جن میں سے ایک وہ ہے، اب یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص شادی کرتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نکاح کرتا ہے تو وہ اپنا نصف ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نکاح کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کا مفہوم حدیث کا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ اپنا نصف ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ میں نے بتا دیا، حکم بتا دیا قرآن حدیث سے آپ کو، اور یہ میں نے آپ کو بتا دی اس کی کیا فضیلت ہے۔ اچھا، اب جو لوگ نکاح نہیں کرنا چاہتے، جو لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ یار نکاح کے بغیر بھی تو ہم زندگی گزار سکتے ہیں ایک ساتھ رہ کر، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قیامت کے دن 3 ایسے لوگوں کو دیکھے گا بھی نہیں، ان میں سے ایک جھوٹا ہے، اور مجھے حدیث یاد نہیں، مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جھوٹا ہے اور اس میں ایک زانی بھی ہے اور تکبر کرنے کا والا بھی ہے، کہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ اللہ پاک ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شرابی اور زانی، زنا کرنے والا جنت کے اندر داخل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے عمل نہ کیا تو نبی پاک تو فرما رہے ہیں کہ جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور پھر اللہ پاک قرآن کریم میں حکم دے رہے ہیں کہ نکاح کرو۔ کیا آپ نے اللہ پاک کے حکم کے مخالف جانا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی مخالف جانا ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔